مجھے بتاؤ کہ تم جب شوٹ ووٹ کر رہی ہوتی ہے تو تمہیں کوئی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں؟ فار ایگزامپل کیونکہ تم نے مجھے بتایا کہ تم بالی گئی ہیں اور تم نے وہاں پر مختلف ماڈلس کے ساتھ شوٹ کی، تم نے پاکستان میں تم نے شوٹ کی، سو ڈو یو سی دا ڈفرینس ان دس پروفیشن؟ یا دیر از اے ہیوج ڈفرینس. ریئلی کیا ڈفرینس ہے؟ لائک میں نے یہاں پہ کافی دفعہ شوٹ کر چکی ہوں، مے بی 10-12 دفعہ میں کر چکی ہوں گی شوٹ 4 سالوں میں. انزائٹی ہوتی ہے یہاں پہ بہت زیادہ جب آپ کچھ ایک پلان، لائک یو ہیو ٹو پلان اے شوٹ، یو ہیو ٹو کیٹر ایوری ونز نیڈ. آپ کو یہ کھانا کرنا ہے، آپ کو کنوینس پرووائڈ کرنی ہے سب کو. میں نے تمہیں شوٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے زیادہ تمہیں ڈرے ہوئے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ تم ڈری ہوئی ہوتی ہو، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یار ماڈل مجھ پہ غصہ نہ ہو جائے، ماڈل کو خدا نہ چھوڑ کے نہ چلا جائے بیچ میں کوئی کام. بیکاز دیر از اے ڈفرینس بٹوین کہ میں ایک بہت بڑا برانڈ ہوں اور میرے پاس بہت بڑا بجٹ ہے، دین بینگ اے اسمال بزنس. لائک فار ایگزامپل اگر میرا 1 لاکھ کا بجٹ ہے ایک شوٹ کا، تو وہ میرا وہی بجٹ ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ماڈل چلی گئی یا کچھ پرابلم ہو گئی تو میں اگلے دن اور پیسے لگا کے دوبارہ شوٹ کر سکتی ہوں، یا مجھے شوٹ اچھا نہیں لگا تو میں دوبارہ کر سکتی ہوں. شوٹ اچھا لگ رہا ہو نہیں لگ رہا ہو، مجھے پتہ ہے کہ میرا بجٹ ہی یہی ہے، مجھے کرنا ہے آج، بھلے میں لائک میرے حساب سے نہیں ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، اکثر یہ بھی ہوتا ہے بیکاز میرے دماغ میں ایک پرٹیکولر آئیڈیا ہوتا ہے بٹ اٹس گیٹنگ لیٹ، یا بہت ساری چیزوں کی وجہ سے سلو بھی ہو جاتا ہے شوٹ، ٹیکنیکل چیزوں کی وجہ سے، سن لائٹ اچھی نہیں ہے، بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. بٹ بائی دا ٹائم آئی ریئلائز کہ نہیں، 10 بجے جو ہے ماڈل کو جانا تھا، یا جو بھی ریزن ہے، میرے پاس 1 گھنٹہ رہ گیا تو مجھے 1 گھنٹے میں یہ کمپلیٹ کرنا ہے چاہے جیسا بھی ہو رہا ہو. کیونکہ میرے پاس وہ پریولیج نہیں ہے دوسرے برانڈس کی طرح. لائک میرے طرح اور بھی بہت سارے برانڈز ہیں اور بہت سارے لوگ یہ چیزیں سفر کرتے بھی ہیں، بٹ نو بڈی ٹاکس اباؤٹ اٹ بیکاز دے نو کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ کرنا پڑے گا، یہ سال بھی اسی طرح گزارنا پڑے گا، نیکسٹ شوٹ بھی اسی طرح کرنا پڑے گا. تم اسمال بزنس ہو، ٹھیک ہے، اور مجھے اندازہ اس چیز کا کہ پاکستانی مائنڈ سیٹ بھی ایک چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہماری جینیٹک کوڈ کے اندر کچھ چیزیں انفیوز ہوئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو نکالنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. بہت سارے لوگ نکال دیتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں پھر ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سو آئی نوٹسڈ کہ تم ایز اے اسمال بزنس ہو تو جو بھی ماڈلز آتی ہیں وہ اس چیز کو دماغ میں رکھتی ہیں کہ یار یہ تو اسمال بزنس ہے تو یہ میرا کیا اکھاڑ لے گی، ٹھیک ہے، تو مجھے جو کرنا ہے میں کروں گی. تو میں نے 1-2 شوٹ پر تمہیں ایسا بھی دیکھا کہ تم ڈری ہوئے ماڈل سے، ٹھیک ہے، لٹرلی وہی میرے، کیونکہ مجھے ماڈل سے ڈر نہیں لگ رہا ہوتا ہے، مجھے اپنے لاس سے ڈر، ہاں مجھے لاس سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے اتنا لاس بیئر کرنا پڑے گا. بیکاز اف دیر از نو ماڈل دیر از نو شوٹ، دیر از نو شوٹ جو آلریڈی میں اسپینڈ کر چکی ہوں، دیٹس گوئنگ ٹو ویسٹ. اور ماڈل کو مسئلہ یہ کہ ماڈل کو یہ بات پتہ ہے تو وہ اس چیز کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتی ہیں. فائدہ اٹھانے والا ان کا نیچر ہوتا ہے، یا مے بی دے تھنک کہ آپ انڈسٹری میں اگر آپ ماڈل ہو تو یو ہیو ٹو بی لائک دس. کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یار ماڈلز ایسی ہی ہوتی ہیں. تو آئی ڈونٹ نو. تو تم بالی میں شوٹ کیے، وہاں پر ماڈلز ایسی تھیں؟ مجھے کچھ بتانا بھی نہیں پڑا تھا کہ شوٹ کس طرح کرنا ہے. آئی جسٹ گیو دیم دا بریف کہ اس طرح کی پکچرس چاہیے اور یہ تھیم ہے، یہ لوکیشن ہے، اینڈ دیٹس اٹ. کوئی ٹینٹرمس نہیں، کوئی رونا دھونا نہیں. کوئی ایسا نہیں کہ بلوچستان میں بیٹھی اور مجھے زینڈرس چاہیے اور ماڑا میں بیٹھ کے میں زینڈرس کھلاؤں. کوئی ہوا چل رہی ہے تو میرے بال کوئی بنانے آ جائے، کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے. لائک آئی ڈونٹ نو کہ یہاں پہ یہ چیزیں ایسی ہیں یا اس کا ایک نارملائز بھی ہیں. اور لائک جو ان کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں یا جو برانڈس کام کر رہے ہوتے ہیں، دے نو کہ ہاں یہ ہوگا تو کوئی بات نہیں، تو وہ پہلے سے اس کا بیک اپ بھی سوچ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو وہ کاؤنٹر نہیں کر رہے ہوتے. ان کو پتا ہوتا ہے اگر یہ ہوگا تو کوئی بات نہیں، یہ کر لیں گے. یہ ماڈل ہم نے منع کر دی لاسٹ مومنٹ پہ تو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس 4 کے اور کانٹیکٹس ہیں، ہم ان کو بلا لیں گے. اٹس اے کلچر، اٹس اے ویری نارمل کلچر، بیڈ کلچر، اینڈ کسی کو یہ غلط نہیں لگتا. لیکن اسمال بزنس تو سفر کرتے ہیں. ہاں چلو بڑا بزنس افورڈ کر سکتا ہے، ماڈلز کا پرابلم ہی ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی ایک ماڈل کسی بڑے برانڈ کے ساتھ کام کری ہوگی تو وہ چھوٹے برانڈ کو سیم ٹریٹ نہیں کر سکتی، بیکاز دیر از اے ڈفرینس کہ وہ ان کی 4 آؤٹلیٹس ہیں اور ان بیچاروں کا صرف انسٹاگرام پہ پیج ہے ابھی. تو انہوں نے یہی بہت ان کے لیے بڑی بات ہے کہ انہوں نے ایک پروفیشنل ماڈل ہائر کر لیا ہے اپنے شوٹ کے لیے. تو آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کو ویسی ہی ٹریٹمنٹ ملے جو آپ کو بڑے برانڈ سے مل رہی ہے. تو یہ تو ایک لائک نارمل کسی بھی انسان کو پتہ ہونی چاہیے یہ چیز. تو لائک اٹس کامن سینس کہ آپ کو اگر ایک بندہ ہائر کر رہا ہے
ایک اونر خود ہائر کر رہی ہے اور دوسری جگہ پہ ایک ایجنسی ہائر کر رہی ہے, تو یو شوڈ نو دا ڈفرینس بٹوین دوز ٹو تھنگس. تو آپ وہاں یہ ایسے نہیں ریئیکٹ کر سکتی جو آپ نے کسی دوسرے برانڈ کے ساتھ, بے شک آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہے, بے شک آپ بڑی ماڈل ہیں, یا بے شک آپ بڑے فوٹوگرافر ہیں, بٹ یو آر گیٹنگ پیڈ فار اٹ. آپ کو اتنے ہی, دیکھو فری میں کام نہیں ہو رہا پہلی چیز, اور کوئی کسی کو فیور نہیں کر رہا. اگر فیور کرے تو کلیئر بول دو کہ بھائی میں یہ فیور کر رہی ہوں, میں کر دے رہا ہوں تمہیں, ٹھیک ہے, اور میرا جو کام ہے وہ ایک بہت بڑا احسان ہے تم پر, پھر تو میں ہاں ٹھیک ہے باس اتنے لیتی ہوں, بٹ آپ کے لیے میں اتنے کر لیتی ہوں, تو یو شوڈ بی گریٹفل. دین پھر وہ ایک الگ اسٹوری ہے کہ یار مجھے پتہ ہے کہ اس کے ساتھ, اب فار ایگزامپل مائرہ خان ہے, فار ایگزامپل میں نے مائرہ خان کو اپروچ کیا نناس سے, اینڈ شی از لائک کہ نہیں میں ویسے تو اتنے لیتی ہوں, بٹ فار یو اوکے آئی ول چارج دس. تو میں پھر مجھے بھی پتا ہے کہ اس سے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کرنا ہے, بیکاز یہ ماہرہ خان ہے, یہاں فیور آتی ہے, یہاں اس کا ایک بڑا پن ہے, اینڈ شی از ڈوئنگ اے فیور ٹو می, لائک آئی ایم اے اسمال بزنس اونر اینڈ شی از ماہرہ خان, اینڈ ایون آئی نو دا ڈفرینس بٹوین بوتھ. تو آف کورس پھر میں بھی اس کو ٹریٹ کروں گی when it comes to stardom and that thing. So yeah, game ہے. And I agree with this. یہ تم نے اچھا ایگزامپل دی ہے کہ ایک طرف یہ بھی لوگ ہیں جو کہ کلیئرلی آپ کو سپورٹ کرنے کی نیت کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے بات کرتے ہیں. It makes sense.